بنیادی طور پر گلگت کا جشن آزادی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 47 سے پہلے گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کی تیسری اکائی تھی اور یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا صوبہ تھا، اور 47 سے پہلے بریگیڈیئر گنسار سنگھ، کسی نے جنرل کہا یہاں پہ، بریگیڈیئر گنسار سنگھ اس علاقے کے گورنر تھے جو ڈوگرا اور ریاست جموں و کشمیر کے رجیم کا ایک تیسرے اکائی کی شکل میں وہ ریپرزینٹ کرتے تھے اسٹیٹ آف جموں و کشمیر کو۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بارز وجود میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کلمے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے ملک کی صنائع اور اس کے نعرے ہمالیہ کی پہاڑوں سے بھی ٹکرانے لگی، تو یہاں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی ڈوگرا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، دیوبند کے طالب علموں، گلگت بلتستان کے اوپر عالمی منظرنامہ کے اندر حالات بدل چکے تھے اور رشیا اس علاقے میں اپنا مداخلت چاہتا تھا اور روس اس رستے سے چین تک رسائی چاہتا تھا، اور چونکہ بل واسطہ اور بلا واسطہ ڈوگرا ٹروپس کے ساتھ یہاں برطانیہ کی حکومت کی عملداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ روس چین تک جا کے ملے، اسی لیے میجر براؤن کا گلگت بلتستان کے ٹروپس کے ساتھ کھڑے ہو کر آزادی کی حمایت کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں کے لوگوں کی ساتھ کھڑے ہونا کہ روس کا رستہ روکنا چاہتے تھے۔ ایک عالمی منظرنامہ گلگت بلتستان کے اوپر بدل چکا تھا اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس ڈوگرے کو یہاں سے نکال کر یہ پاکستان کے ساتھ کوئی الحاق یہاں کا ہو جائے، اور میجر براؤن نے ان تمام اس اسکرپٹ کو، ان تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو فوج ڈوگرا کی تھی، جو اسکاؤٹس ڈوگرا کی تھی، اور یا جو برٹش آرمی کے اندر ہمارے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ہی فورسز کے خلاف بغاوت کر کے گلگت کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مجھے انگریزوں کو اور ہندو کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے گلگت اسکاؤٹس اور دیگر جو اسکاؤٹس کے لوگ تھے، کرنل حسن خان، شاہ خان، بابر خان، کیپٹن غازی بختاور وغیرہ جتنے لوگ تھے، صفی اللہ بیگ، انہوں نے ڈوگرے کے خلاف عوام کو بھی اکسایا اور عوام نے بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اکتوبر کی بات ہے جب گلگت کے اندر حالات بدل گئے اور گنسار سنگھ جو طاقتور گورنر تھے اس علاقے کے، اس کو چنار باغ کے گھر میں قید ہونا پڑا، اور 31 اکتوبر 1947 کو وہاں ہمارے جو ہیروز تھے آزادی کے، انہوں نے اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا اور بوندی لایا گیا، جہاں سے اس کو بحفاظت سری نگر پہنچا دیا گیا۔ لیکن اس 1 نومبر 1947 کو گلگت اور اس سے متصل علاقوں پر آزادی کا سورج شروع ہوا۔ یہ 1 نومبر 1947 تھا جو گلگت اور اس سے متصل علاقوں کے اوپر آزادی کا سورج شروع ہوا۔ بلتستان اور دار التاجر کی پوزیشن اس وقت بھی بالکل مختلف تھی، اس آزادی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس آزادی کے بعد گلگت ایک عالمی سطح پر یا نیشنل سطح پر، ریجنل سطح پر ریاست گلگت کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا باقاعدہ صدر شاہ رئیس خان اور اس علاقے کا چیف آف آرمی اسٹاف کرنل حسن خان کو مقرر کیا گیا۔ 16 نومبر تک یہ علاقہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے اپنی سروائیول کو یقینی بناتا رہا، لیکن جو ہی 1 نومبر کے بعد میرا خدا اور میرا لگن یقیناً اس وقت بھی طاقتور تھے، ان کے تعلقات بھی تھے نیشنل سطح پہ، مختلف ریجنل سطح پہ۔ انہوں نے قائد محمد علی جناح کو ٹیلیگرام لکھا جو اس وقت کراچی میں تھے، اس خطوط کے اندر انہوں نے یہی کہا گیا کہ ہم نے ایک ایسا علاقہ ڈوگرا سے حاصل کیا ہے جس کی الحاق کی باقاعدہ ضرورت ہے، چونکہ الحاق کی کوئی ڈاکومنٹ دستاویز آج بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے ان خطوط کے علاوہ، جس کی وجہ سے قائد محمد علی جناح نے، چونکہ صوبہ سرحد یہ علاقہ کہلایا جاتا تھا، اس سے گلگت بلتستان منسلک تھا، تو یہ کیچ کا تو وجود نہیں تھا، بابسر کے رستے ٹریک تھی، اور اس وجہ سے نران کامان کے ذریعے مانسیرا اور کے اس علاقے کا رشتہ تھا، لیکن اس سے زیادہ رشتہ کشمیر کے ساتھ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خان عبدالقیوم خان کو کہا، جو صوبہ سرحد کیا گورنر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، جو بھی تھے، اس کو کہا کہ جناب یہ گلگت کو دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کا پلس دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خان عبدالقیوم خان نے اپنے احکامات کی روشنی میں ایک نائب تحصیلدار سردار عالم خان کو بابوسر کے رستے گھوڑے پر سوار کر کے گلگت بھیجا۔ جب گلگت پہنچا تو ریاست کے صدر نے نہ صرف استقبال کیا بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ جناب مجھے تو سول سپلائی میں نوکری چاہیے، اور شاہ رئیس خان صاحب نے اور سردار عالم وہاں جب عوامی پلس جانچنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچے کہ جس کرسی سے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو اٹھایا گیا تھا، اس کرسی پہ چند لمحوں بعد سردار عالم کو بٹھایا گیا۔
یہ تاریخی کوشش ہے. اس کے بعد 16 نومبر کے بعد جب سردار عالم خان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر ہوئے گلگت بلتستان کے, تو اس کے بعد اس نے FCR لگا دیا اس علاقے میں. اور رندو کے جو راجا تھے اس نے خط لکھے کرنل حسن خان کو کہ جناب یہ بلتستان کو بھی آزاد کرنے کی ضرورت ہے. رندو کے راجا کے کہنے پہ کرنل حسن خان کے ٹروپس بلتستان کی طرف نکلے, اور ایک سال پورے سال کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوا. یوں ہمارے پاکستان کے ساتھ امنگلیشن اور الحاق باقاعدہ 1948 میں ہو جاتی ہے. اور اس وقت کی دار تعمیر کی پوزیشن بالکل مختلف ہے, اور 48 میں باقاعدہ الحاق کے بعد 1952 میں ایک دستاویزی معاہدے کے تحت دارے اور تعمیر بھی گلگت بلتستان کے زیر انتظام, پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان میں شامل ہو جاتے ہیں. یوں 3 مختلف وقتوں میں تینوں اکائیاں بن جاتی ہیں. یہ مختصر سی گلگت بلتستان کی تاریخ ہے جس میں کئی نشیب و فراز ہیں. اس کے بعد ہمارے لوگوں نے اس وقت جو سب سے اہم بات تھی 1947 میں جس بات کا مظاہرہ کیا تھا وہ اتحاد تھا, اور رنگ نسل ذات پات سے باہر نکل کر نسلی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے باہر نکل کر انہوں نے یکجان ہو کر ڈوگرے کے خلاف لڑے تھے. اس میں جانی نقصان کوئی نہیں ہوا تھا, ایک آدمی شہید ہوا تھا, وہ بھی جب گلزار سنگھ کو گرفتار کر رہے تھے اسی دوران اس کی پسٹل سے گولی نکلی تھی جس کے نتیجے میں ایک شہید ہوا تھا. اور اس کے بعد ان کا اتحاد جو تھا وہ دیدنی تھا. آج جس چیز کی گلگت بلتستان کو ضرورت ہے وہ ہمیں وہ ڈنڈے کلاڑوں اور بحثر و سامانی کی تکرار سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئی گلگت بلتستان کی تعمیر اور نئی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور نوجوان نسل سے یہی کہوں گا کہ جس طرح ہمارے فور فادرز نے اتحاد کا مظاہرہ کر کے انہوں نے ذات پات اور نسل سے باہر نکل کے جس اتحاد کے مظاہرے کے ساتھ آگے بڑھے تھے اس کو آج بھی قائم و دائم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کے آج کا دن کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں جو زندگی کے میدانوں میں جا کے گلگت بلتستان اور پاکستان کی خدمت کر سکے. آج اس کے بعد 47 میں جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی, اسٹیٹ آف جموں کشمیر سے ہم بالکل الگ ہو گئے, لیکن 47 کے فوراً بعد 28 اپریل 1949 کو کراچی میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جسے کراچی کارڈ کہا جاتا ہے. 2 کشمیری رہنماؤں کو لے جا کر وہاں ایک معاہدہ کیا جاتا ہے. اس معاہدے کے روح سے گلگت بلتستان کا انتظام وفاق کے حوالے کیا جاتا ہے. چونکہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ تو نہیں ہے لیکن ایک معاہدہ ہوتا ہے. آج جس طرح مسئلہ کشمیر کا ہمیں حصہ بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ رائے شماری ہو تو زیادہ ووٹ پڑیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ ہم نے 71 میں 65 میں کرگل میں اب نہیں, یہ 1947 سے کہہ رہے ہیں. 47 میں ہم ڈوگرا سے آزادی حاصل کر چکے تھے تو ہم کشمیر کے مسئلے کا حصہ ہی نہیں بنے, ہم تو اس مسئلے سے کٹ چکے تھے. لیکن بعد میں اس مسئلے کے ساتھ اگر نہیں کیا ہے, یہ ریاست کا منشا تھا, ریاست کی مرضی تھی, ریاست کا مفاد تھا, اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ریاست کا مفاد ہے وہاں گلگت بلتستان کا بھی مفاد ہے. اسی لیے آج بھی اس مقام پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ بھی بناؤ لیکن گلگت بلتستان قائم و دائم رہے, پاکستان قائم و دائم رہے. یہ قربانیوں کا تسلسل اس ملک کے لیے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو خراج تحسین تو پیش کریں لیکن خوش فہمیوں سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے. اس تکرار سے باہر نکلیں, ڈنڈے کلاڑے بحثر و سامانی. ہم نے نئی گلگت بلتستان کی بنیاد رکھنی ہے, نئی تاریخ آپ نوجوانوں نے قائم کرنی ہے. اپنے صلاحیتوں کی بلبوتے پر کل زندگی کے میدانوں میں جا کر اس ملک کی بات کو سنبھالنی ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اگر غریب خاندان سے ہیں تو آپ کی غربت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ نوجوانوں اگر آپ کا شجرہ کچھ اور ہے تو آپ کی کامیابی میں آپ کا شجرہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. آپ کا پوٹینشیل ہے جس طرح افضل سری, جنرل ہدایت جب ہمیشہ مثالیں دیتے ہیں وہ بھی اس علاقے سے نکلے تو آپ بھی نکل کے خدمت کر سکتے ہیں. علاقے کی تقدیر جلد بدلے گی اور انشاءاللہ مستقبل کے خوشگوار امکانات اس علاقے کو دستک دے رہے ہیں. لیکن ضروری بات یہ ہے جس طرح 47 میں عالمی حالات گلگت بلتستان میں بدلے تھے وہاں ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی بات. آج اس سے دگنے گلگت بلتستان کے عالمی حالات بدل چکے ہیں اور آج اس سے 3 گنا زیادہ عالمی حالات کا اشارہ گلگت بلتستان کی طرف ہے اور عالمی انٹرسٹ یہاں پہ بڑھ چکا ہے. ایسے عالم میں ایک باشعور قوم ہونے کے لیے آپ کو خوش فہمیوں سے باہر نکل کر حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کا استعمال نہ ہو. آپ اپنے صلاحیتوں کا استعمال کر کے آگے بڑھیں لیکن آپ اندھیرے میں نہ رہیں.
تاریخ کی گوشوں کے پیچھے چھپ نہ جائیں. آج بھی حالات اسی طرح عالمی سطح پہ یہاں بدل رہے ہیں. اس حالات کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو حقائق کو جانتے ہوئے علم، ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں آگے بڑھنا ہوگا. اور یہی تو آپ سے ہے، یہی پیغام ہے آزادی کا آج کا، کہ ہم خوش فہمی کے بجائے حقائق کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کے میدانوں میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے کوشش کریں کہ کم سے کم ہمارے ہاتھ سے کسی کا نقصان کم سے کم نہ ہو. اور یہ بھی کوشش کریں کہ کم سے کم ہم اس علاقے کے لیے ڈیزاسٹر نہ ثابت ہو. کم یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے ملک پاکستان کا نقصان نہ ہو. انہی امکانات کے ساتھ، انہی خدشات کے ساتھ، اور آج کی 73ویں جشن آزادی کو ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد کہتے ہوئے میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ اس آزادی کی لاج رکھتے ہوئے نئی گلگت بلتستان کی طرف بڑھیں گے اور ایک مستحکم گلگت بلتستان کی طرف بڑھیں گے، ایک خوشحال گلگت بلتستان کی طرف بڑھیں گے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رنگ نسل کے تعصبات کو آپ پارا پارا کرتے ہوئے یکجان اور مشترکہ گلگت بلتستان کی طرف بڑھیں گے. اس کی دعا کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر میں اجازت چاہتا ہوں. خدا کرے کہ میری عرض بات پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے، کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں گزرنے کبھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.